الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیرے تم فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتوانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تم فرما دو کہ اے کفار و مشرکین جن کو تم خدا کے علاوہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہو معبود سمجھتے ہو یہ سب باطل ہے. مجھے تو یہی حکم ہوا ہے، مجھے یہی وحی کی گئی ہے، معبود تو صرف ایک ہی ہے وہ ہے اللہ ہے. بلکہ میرے بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاؤں. تو سنو میں نبی بن کر آیا ہوں، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مسلمان نہیں ہوتے ہو؟ تمہارے لیے تو لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا نبی بلکہ نبیوں کا سردار امام الانبیاء خود تمہارے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور اپنی زبان مبارک سے تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے لوگو سنو، میں جس کی پوجا کرتا ہوں اور جس مقصد کے لیے میں بھیجا گیا ہوں وہ یہ ہے کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، معبودان باطل کی پوجا سے ہٹ جاؤ. تو کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اور سمجھانے کے بعد بھی کیا تم مسلمان نہیں ہوگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ منہ پھیرے یعنی ایمان نہ لائے تم فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا ہے برابری پر. میں نے تم سے اعلان جنگ کر دیا ہے کہ اگر تم اسلام نہیں لائے اور وہی اپنی پرانی روش تم نے اختیار کی، معبودان باطل کی پوجا کی، تو میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. یعنی بغیر خدا کے بتائے ہوئے یہ بات عقل و قیاس سے جاننے کی نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بتائے گا جبھی قیامت کا علم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم فرماؤ میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا یا عذاب کا. بلکہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جانتا ہے آواز کی باتوں کو. یعنی یہ کہ اے کفار و مشرکین جو تم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو، میرے بارے میں طعن کرتے ہو، مسلمانوں کے خلاف لعن طعن کرتے ہو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہر آواز کو جانتا ہے. اتنا ہی نہیں وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جانتا. یعنی نبی کی دشمنی اور مسلمانوں سے حسد جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اس کا بھی بدلہ قیامت کے دن دے گا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتوانا ہو. یعنی یہ جو تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے
یہ قیامت کو اور عذاب کو تم سے مؤخر کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہوگا۔ عذاب کو مؤخر کیا جا رہا ہے تاکہ تم جو ہے کفر و شرک میں، معصیت میں، گناہگاری میں خوب بڑھو، اور قیامت کے دن تمہیں سخت سے سخت تر عذاب دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ تمہاری تو آرائش اور آسائش اور تمہاری نعمتیں، جو تمہارا آرام ہے، سب کچھ دنیا میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں کوئی آرام ملے دنیا میں ملے تو جتنا چاہتے ہو لے لو آرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ محبوب تم فرما دو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کو مؤخر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں جتنا چاہے فائدہ حاصل کر لو، جتنا چاہے آرام کر لو، جتنی چاہے عیش و آرام کی زندگی گزار لو۔ یہ جو ہے اس لیے عذاب کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔